السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ادارے کی بات کرنے والے ہیں جو ادارہ بھارت میں اسلام کی شان ہے۔ آج بہت سارے ممالک اسی وجہ سے بھارت کو جانتے بھی ہیں۔ وہ بالکل اس طریقے سے آسمان میں جگمگا رہا ہے جیسے چاند جگمگاتا ہے۔ آج اس کی روشنی سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جو عالم علماء ہیں وہیں سے فارغ ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا درس دے رہے ہیں۔ اب آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں دارالعلوم دیوبند کی بات کرنے والا ہوں۔ 30 مئی 1866 کو تیسری سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سہارنپور دیوبند میں رکھی گئی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ مصر اور مدینہ یونیورسٹی کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے۔ یہاں دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس اسلامک تعلیم کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے علماء 1857 کرانتی میں بھی سکریہ تھے۔ 10 مئی 1857 کو شاملی کی جنگ میں برٹش سینا کے خلاف مولانا امداد اللہ مجاہد مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ قاسم نانوتوی بھی شامل تھے۔ حالانکہ اس جنگ میں کرانتیکاریوں کو کافی نقصان ہوا، بہت سارے علماء شہید ہوئے۔ 1857 کی کرانتی کے بعد ایک طرف سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی زبان اور پشچمی تعلیم سے جوڑنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی استھاپنا کی، وہیں دوسری طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزی زبان اور انگریزوں کے خلاف تھے، انہوں نے اسلامی تہذیب بچانے کے لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ یہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی اپنی ایک سوچ تھی اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک سوچ تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اس لیے ہمیں اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی اب بات آگے۔ 1857 کی سفلتا کے وفلتا کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا کفایت اللہ دہلوی جیسے کئی بڑے علماء نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی اور انگریزوں کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ اس بغاوت کی وجہ سے حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل حکیم نصرت، مولانا وحید احمد سہیت جیل میں بہت سے علماء کو ڈال دیا گیا۔ کئی علماء کو انگریزوں نے ملک بدر کر دیا اور کئی لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شاید ہی بھارت کا کوئی چوراہا ہوگا جہاں پر علماء کو شہید نہیں کیا گیا، انہیں پھانسی نہ دی گئی ہو۔ 1857 کی کرانتی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور یہ سب ممکن ہوا کیونکہ بہت سے اسلامک جیالے اس وقت موجود تھے، اور اسلام کی کلچر کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند جیسے ادارے کی بنیاد رکھی، جو آج بھارت کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو بہت سارے معاملوں میں وہ مصر اور مدینہ کے اداروں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے، لیکن چونکہ یونیورسٹیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ دنیا کا تیسرا اسلامک یونیورسٹی ہے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور جانکاری کے ساتھ، کسی اور اچھے ویڈیو میں، کسی اور ادارے کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کچھ مختصر جانکاری آپ کو دینے والے ہیں، تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہی کے دن 24 مئی 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی استھاپنا ہوئی۔ سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد 1875 میں مسلم اینگلو اورینٹل کالج کے روپ میں کی تھی، جسے 1920 میں سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ 1874 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کی تعمیر میں 1,53,492 روپیہ 8 آنا خرچ ہوا تھا۔ گورنر لارڈ نارتھ بروک نے 10,000، پٹیالہ کے مہاراجہ مہندر سنگھ نے 58,000، حیدرآباد کے 7ویں نظام
میر عثمان علی خان نے 50,000 روپے دان میں دیے تھے۔ شروعات میں یہ کلکتہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا۔ اس سمے کلکتہ، آج کا سمے کولکاتہ۔ 1857 میں یہ الہ آباد یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہو گیا اور 1920 میں اسے سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ AMU یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں 13 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ یہ رکھی انڈیکس اسلامکس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہے۔ یہاں اکبر کے درباری فیضی کی فارسی میں انوادت گیتا اور 400 سال پہلے فارسی میں انوادت مہابھارت کی پنڈولپی ہے۔ فارسی میں انوادت مہابھارت کی پنڈولپی ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے پینٹر منصور نقاش کی ادبھت پینٹنگ بھی موجود ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کو کئی عظیم شخصیتیں دی ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 2 بھارت رتن دیے: ڈاکٹر ذاکر حسین 1963، خان عبد الغفار خان 1983۔ 6 پدم وبھوشن دیے: ڈاکٹر ذاکر حسین 1954، حافظ محمد ابراہیم 1967، سید بصیر حسین زیدی 1976، پروفیسر جاوید صدیقی 206، 2006، پروفیسر راجا راؤ 2007، پروفیسر AR کدوئی 2010۔ 8 پدم وبھوشن دیے: شیخ محمد عبداللہ 1964، پروفیسر سید ظہور قاسم 1982، پروفیسر آل احمد سرور 1985، نصیر الدین شاہ 2003، پروفیسر عرفان حبیب 2005، قرۃ العین حیدر 2005، جاوید اختر 2007، ڈاکٹر اشوک سیٹھ 2014۔ وشو ودیالیہ کے 53 ودوانوں کو پدم شری ملا۔ 3 گیان پیٹھ دیے: قرۃ العین حیدر 1989، علی سردار جعفری 1997، پروفیسر شہریار 2008۔ 5 سپریم کورٹ کے جج دیے: جسٹس بہار الاسلام، جسٹس سید مرتضیٰ فضل علی، جسٹس S صغیر احمد، جسٹس RP سیٹھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہائی کورٹ کو 47 جج دیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ سر سید احمد پر لگا کفر کا فتویٰ جائز تھا یا نہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن آج ان کی اسی ایک کوشش کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں نے اچ شکشا حاصل کر دیش میں اپنا یوگدان دیا اور آگے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔